ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی ندیم رازی پاکستان سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ندیم رازی ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر سندھ اسمبلی کی پی ایس 121 سے ممبر اسمبلی ہیں۔ کراچی میں پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس میں پاناما کیس پر بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، پاکستان میں ابھرنے والی، تیزی سے ابھرنے والی ایک جماعت ہے۔ آج ہم اس 1.5 سال کے عرصے میں 35 سالہ پرانی پارٹیز سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہیں۔ آج میری اس پاک سرزمین پارٹی کا الیکشن سمبل موجود ہے، ڈولفن ہمارا نشان ہے، اور یہ ڈولفن انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے الیکشنز میں اس نشان کے ساتھ وطن پرستوں کا یہ قافلہ ایسا انشاءاللہ تعالی نکلے گا، ایسی شمع روشن ہوگی اس کراچی اور سندھ میں جس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاک سرزمین کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے ندیم رازی کی پی ایس پی میں شمولیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کراچی کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے ہماری پہلی بات سے لے کر آج تک ہماری مستقل مزاجی، ہمارا اپنے سٹینڈ پہ ڈٹ جانا اور پھر اس کا قدرت کی طرف سے اس ساری باتوں کا صحیح ثابت ہو جانا دیکھ لیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس خود سے انکنڈیشنل چل کر آ رہے ہیں۔ میں اس موقع کا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پاکستان کے ارباب اختیار سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پاناما لیکس کا میٹر چل رہا تھا، فیصلہ ہو گیا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ جب تک یہ میٹر چلتا رہا ملک میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیا پیش آ رہے ہیں، صبح دوپہر شام پاناما لیک، اللہ اللہ کر کے بھائی فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک عجیب بحران سی کی کیفیت ہے ملک کے اندر۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں۔ جو موجودہ پارلیمنٹ ہیں ان سب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو حکمراں جماعت ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ملک کی عدلیہ کے اوپر، ملک کے اداروں کے اوپر ان کو غلط ثابت کرنے کی پوری مہم چلائی جا رہی ہے۔ پی ایس پی چیئرمین کا این اے 120 کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، کل این اے 120 کا الیکشن ہوا، ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں بس اس الیکشن کے نتیجے کے بعد دودھ کی صبح سے نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا بھائی ہو گیا کل الیکشن، تو کیا جس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تھا پانی آنا شروع ہو گیا؟ جس کے گھر سے گٹر کا پانی جا نہیں رہا تھا اس کے گھر سے گٹر کا پانی جانا شروع ہو گیا؟ کیا کراچی میں اب تک جو قربانی کی آلائشیں، قربانی ہونے کے بعد جو آلائشیں پڑی ہوئی ہیں، گندگی پڑی ہوئی، کیا وہ اٹھنا شروع ہو گئی؟ کیا جو لوگ بے دخل ہوئے تھے ابھی اس حالیہ بارشوں میں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ گئے؟ کیا بجلی پوری آنے لگی؟ نوجوانوں کے ہاتھوں میں روزگار آ گیا؟ خدا کے واسطے اس ملک کے لوگوں کے اوپر میں تمام پاکستان کے ارباب اختیار، حکمران طبقے سے، حکمرانوں سے، اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کی عوام پر رحم کریں، خدا کے واسطے رحم کریں۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حالیہ بارش میں 44 افراد اس کراچی میں اپنی جانوں سے چلے گئے۔ خدا کے واسطے لوگوں کے لیے جو آپ نے یہ ووٹ لیے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ایم پی، ایم این اے، میئر، وزیر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ بنے ہیں، خدا کے واسطے ان لوگوں کی اب کچھ فکر کر لیں۔ پاک سرزمین کے چیئرمین نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، قوم کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، صبح دوپہر شام کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ نہ ہارنے والا نہ سزا پانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور نہ
ان کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی اینڈنگ ہو رہی ہے. ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی چلی آتی ہے، عوام بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کوئی لوگوں کا پوچھنے والا نہیں. اور میں اب عوام سے بھی مخاطب ہوں کہ خدا را لوگوں، رہزنوں میں اور اپنے رہبروں میں اب فرق کرو. یہ جو عذاب ہمارے اوپر ہے اسے ہم خود لے کر آئیں اپنے اوپر. یہ سو کالڈ منتخب نمائندے، تم نے شہر کا میئر بنایا ہے، ایم پی اے بنایا ہے، ایم این اے بنایا ہے، تم نے ووٹ دیے ہیں، تم نے اس ملک میں وزیر اعظم بنائے، وزیر اعلیٰ بنائے، تمہارے ایسے حالات ہیں لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. خدا را اب اپنے ووٹوں کو دینے سے پہلے نظر ثانی کر لو. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک. ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.